اللہ 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 مالی رب الا ہو، اللہ 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 مالی رب الا۔ رضا جامع مسجد کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے آپ کو مشرف کیا. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ کو فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہیں. ہندوستان میں ہمارے مسلم بھائی کے علاوہ ادر کاسٹ کے لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن مجید کی آیت طیبہ پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو خطاب فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ کو فرض کیا گیا. تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کی اس آیت طیبہ سے کہ جو صاحب ایمان ہے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے وہ سرفراز ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام عطا کرتا ہے وہ پا سکتا ہے بندہ. لیکن اگر صاحب ایمان نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ رب بہتر جانے. اس لیے کہ روزہ کے لیے ایمان والا ہونا یہ شرط ہے. اب جو صاحب ایمان نہیں ہے ان کے لیے روزہ نہیں. اب روزہ عام عبادتوں کی طرح عبادت نہیں ہے. کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں، انسان محنت و مشقت کرتا ہے اور محنت و مشقت کے بعد بھی جب مال کما کر کے لاتا ہے اب اس میں سے زکوٰۃ نکالنے، یتیموں غریبوں فقیروں مسکینوں کی معاونت کرنی ہے تو انسان بڑی آسانی سے مدد کر دیتا ہے، معاونت کر دیتا ہے. لیکن کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو جسمی ہوتی ہیں. ان میں سے رمضان شریف کا روزہ ہے. جب انسان صبح صادق کے وقت فجر کے اذان سے پہلے جب سحری کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد میں روزے کی نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کے بعد میں اب وہ انسان اپنے آپ کو کھانے پینے جمع کرنے سب سے روکے رکھتا ہے. اور روزہ کہتے ہی ہے کہ اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. اب بندہ جو ہے کھانے سے بھی رک جائے تو یہ تکلیف کی بات ہے. اس لیے کہ دین میں انسان صبح صادق کے وقت میں کھا لیتا ہے تو دین میں اسے پیاس لگتی ہے.
بھوک لگتی ہے، انسان کے سامنے میں پانی موجود ہے، انسان کے سامنے میں کھانا موجود ہے، لیکن انسان اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اسے کھاتا نہیں ہے، حالانکہ اسے پیاس لگی ہے، حالانکہ اسے بھوک لگی ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی عبادت کے خاطر جو ہے جس روزے کی نیت ہم نے کر رکھے ہیں، اس روزے یہ روزہ جو ہے ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کہ حلق سے نیچے پانی کو نہیں اتار سکتے، کھانے کو نہیں اتار سکتے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ جسمی عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جب بندہ جسمی عبادت کر رہا ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ اور عبادتوں میں یہ نہیں کہا کہ تم سے اگلو پر میں نے فرض کیا تم پر بھی کر رہا ہوں، نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیا گیا۔ اگلے والوں سے مراد جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام رسولان اکرام تشریف لائے، ان کے امتی بھی روزے سے رہتے تھے، لیکن وہ شریعت، وہ قانون، وہ مسئلہ ان کا الگ تھا۔ اور جب ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہماری شریعت، ہمارے قوانین ان سے مختلف ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی ماں جس طریقے سے اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتی، اس سے بڑھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور رب کو پتا ہے، رب تعالیٰ جان رہا ہے کہ جب میرا بندہ میری عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کہ میرا بندہ جو ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اسے تکلیف ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، تو اپنے بندے کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے بندے اگر تجھے پیاس لگ جائے، اگر تجھے پریشانی لاحق ہو، اگر پیاس کی شدت سے حلق سوکھنے لگے تو یہ مت سوچنا کہ اس سے پہلے انبیاء اکرام جو ہوئے ہیں اور ان کے امتی جو ہوئے ان کے لیے یہ قانون ہم نے نافذ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ قانون ان کے لیے بھی میں نے نافذ کیا تھا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے بندے جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیا تھا۔ پیار فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، دلجوئی فرما رہا ہے بندوں کی کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے بندے جب تجھے بھوک لگے تو گھبرانا نہیں، جب تجھے پیاس کی شدت تڑپا دے تو تم بے چینی و اضطراب مت ہونا، اس لیے کہ تم سے اگلوں والوں پر بھی میں نے یہ حکم نافذ کیا تھا اور وہ بھی روزہ سے رہتے تھے۔ اب لعلکم تتقون فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خوشخبری دے رہا ہے کہ میرے بندے جب تم روزہ سے ہوتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، یعنی صبح صادق کے وقت سے لے کر کے یعنی جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے اس سے پہلے جب تم نیت کر لیتے ہو، نیت کرنے کے بعد میں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کہ تم کھاتے پیتے نہیں ہو، بلکہ سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے حلق سے نیچے پانی اتارتے ہو۔ اے میرے بندے جب تم اتنا کر لیتے ہو کہ میرے حکم کو بجا لاتے ہو تو میں تجھے ایک انعام سے سرفراز کرتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ روزہ رکھنے سے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے سب سے اہم جو نفس سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیے ثواب کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ متقی جیسے انعامات سے سرفراز فرما رہا ہے، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں
آیات میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی سرکش جن و شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہم رمضان کے مہینے میں بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے مقدس مہینے میں اور عبادات سے جو ہے روگردانی ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اللہ نے شیطان کو تو قید کر دیا ہے، سرکش جنوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا ہے، پھر ہم گناہ پر گناہ رمضان کے مقدس مہینے میں کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ اتنے جری ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے جب بازار میں انہیں دیکھیں تو روڈ پر کھڑے ہو کر کے ایسے چائے پیتے ہیں جیسے کہ وہ کسی کا بندہ ہی نہ ہو، جیسے اسے کسی کا خوف ہی نہ ہو، جیسے شرمندگی نام کی کوئی چیز ہی اس کے اندر نہ ہو۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کھلے عام سرے عام بازاروں میں مارکیٹوں میں آپ دیکھیں گے وہ آرام سے چائے پیتے ہیں، کھاتے ہیں، احترام نہیں کرتے روزے داروں کا، نہ رمضان مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کانپ جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب جہنم کی بات آتی ہے، اس لیے کہ جہنم بہت ہی دردناک، بھیانک، ہولناک ہے۔ اگر بندہ اس سے نہ ڈرے تو پھر افسوس ہے ایسے بندے پر۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اس لیے کہ ہمیں مر کر کے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ہمارا رب ہم سے پوچھے گا، لیکن میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ جب شیطان کو جن کو قید کر دیا جاتا ہے تو بندہ گناہ کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ 11 مہینے ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان جیسے چاہتا ہے گناہ کا کام ہم سے کرا لیتا ہے، اور اتنا کراتا ہے، اتنا ہم سے گناہ کا کام کراتا ہے کہ اس گناہ کو کرتے کرتے اس گناہ کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ لہذا رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے، سرکش جنوں کو بھی قید کر دیتا ہے، اس کے باوجود ہمارا نفس اس طریقے سے مائل ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ہم جری ہو جاتے ہیں گناہ کے کرنے پر کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا نفس جو 11 مہینے گناہوں میں بالکل خراب ہو رہا ہے، بالکل گناہوں میں اپنے آپ کو اس طریقے سے ہم گرفت کیے ہوتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جب مقدس یہ مہینہ آتا ہے رمضان شریف کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں انعام و اکرام کی کس طریقے سے ہم پر بارش کر رہا ہے۔ جنت کے دروازے کو ہمارے لیے کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازے کو اس نے بند کر رکھا ہے۔ اگر اس رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں کسی کی موت ہوتی ہے تو اللہ اکبر، اس بندے کا کیا کہنا۔ روزے کی حالت میں اگر اس کی موت ہوتی ہے ڈائریکٹ جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، قبر میں جو ہے اس بندے سے سوال نہیں ہوتے، حساب نہیں لیا جاتا ہے، بعد میں لیا جائے گا۔ لیکن دیکھیں رب کا کرم کتنا بڑا کرم ہے رب کا کہ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جنت کو سجا دیتا ہے۔ میرے بندے تم روزہ رکھو، تم متقی بن جاؤ گے، میرے بندے تم روزہ رکھو، انعام و اکرام سے میں تجھے سرفراز کر دوں گا، تیرے رزق کو کشادہ کر دوں گا، وسیع کر دوں گا۔ میرے بندے تم روزہ رکھو، تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں اس کا بدلہ تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندے تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو گے اور اسی حالت میں تیرے جسم سے روح پرواز کرتی ہے یا کسی اور مہینے میں پرواز کرتی ہے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے، جب تیرا حساب و کتاب ہوگا، میری خوف کی وجہ سے، میری عبادت کی نیت سے اگر تم نے روزے کی نیت کر لیا ہے تو دیکھنا کیسے انعام و اکرام کی بارشیں تم پر ہوگی اور میں تجھ پر رحمان بن جاؤں گا
تم پر اتنا کرم کر دوں گا، اتنا کرم کر دوں گا کہ تم جو ہے سوچ بھی نہیں پاؤ گے، اور تیرا ٹھکانہ میں جنت بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس ہے ابن آدم پر کہ اتنے انعام و اکرام کی بارش ہوتے ہوئے بھی بندہ خوف نہیں کھاتا گناہ کرنے سے، اور اپنی رب کی قربت اختیار نہیں کرتا۔ اختیار کرنا چاہیے، اور مہینوں میں عبادت کرتے ہیں، اس کا ثواب کم ملتا ہے، لیکن اس مہینے میں جو عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں اور مہینوں کے بنسبت زیادہ دیتا ہے ہمارا رب، اس لیے کہ یہ رب کا مہینہ ہے، اور جب رب کا مہینہ ہے تو اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو تو یہ چاہیے کہ اس رب کو کیسے ہم راضی کر لیں، کس انداز میں، کس طریقے سے۔ تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ میرے سرکار نے بتا دیا، پاک و صاف رہو، ایمان میں پختہ رہو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، شریعت کے حدود میں اپنی زندگی کو گزارو، تراویح پڑھو، جھوٹ سے بچو، نماز پڑھو، چوری سے بچو، روزہ رکھو، غلط، فحش، جھوٹ، غیبت، ان تمام برائیوں سے بچو، پھر اللہ کا انعام دیکھو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام کی جو ہے بارش کرتا ہے تمہارے اوپر، جس کی تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنے ذہن و دماغ میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی باران میں کس طریقے سے ہم سب کو ڈبو دیتا ہے، رحمت کی بارشیں ہم سب پر کس طریقے سے برساتا ہے۔ رمضان مہینے میں اگر ہم کسی روزے دار کا احترام کرتے ہیں، اور خود ہم روزے سے نہیں ہیں، ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس سے جان جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، قریب ہے، امیدیں قریب ہے، اگر اس کنڈیشن میں اگر بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اس حالت میں ہوتے ہوئے بھی اگر وہ بندہ روزے دار کی جو ہے احترام نہیں کرتا، رمضان کے مقدس مہینے کا وہ احترام نہیں کرتا ہے، تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے اسے رخصت دے دیا کہ ٹھیک ہے تم بیمار ہو، ہلاک ہونے کا ڈر ہے، بیماری کو بہت بڑھ جانے کا ڈر ہے، تمہیں خدشہ ہے، یقین ہے، تو تم روزہ مت رکھو، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم روزے دار کا احترام تو کرو۔ روزے دار کا احترام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے رب کو حاضر و ناظر جان رہے ہو، اور یہ رب کا مہینہ ہے تو اس مہینے کا آپ احترام کر رہے ہو۔ اس مہینے کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو قانون ہے، اس قانون کو آپ بجا لا رہے ہو، اس کا احترام کر رہے ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حد تک مقدور جہاں تک کہ ہو سکے رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کریں۔ میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور ضرورت پڑی تو آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ اکثر جنگیں جو فتح کی گئی ہیں، اللہ کا انعام و اکرام نہیں ہوتا، تو تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، صحابہ اکرام روزے سے ہیں، اور اس میں بھی جب جنگیں لڑی گئی ہیں تو رمضان میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، اللہ اکبر، اس میں فتح و نصرت اور کامیابی ملی ہے، غیبی مدد ملی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پانی صحابہ اکرام نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، دشمن جو ہے تیگے برہنہ جو ہے گردن پر لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کبھی خوف نہیں کھائے، ان کو یقین تھا اپنے رب پر، بھروسہ تھا اپنے رب پر کہ جس رب کی عبادت کی نیت سے ہم نے روزے رکھے ہیں اور اس کے انعام و اکرام کی جو بارش ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ تو اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اکثر جنگیں جو ہوئی ہیں
وہ رمضان کے مقدس مہینے میں لڑ گئی ہے اور ان تمام میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ کتنا رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا جہاں تک کہ ہو سکے احترام کریں، یہیں تک کہ محدود نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے کا اور روزے داروں کا تم کس طریقے سے احترام کرو۔ فرما دیا میرے سرکار نے، بتا بھی دیا کہ ایک روزے دار کے سامنے میں تمہیں کیسے رہنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ یہاں تک کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر تم روزے سے نہیں ہو کسی معقول عذر کے بنا پر، تو تم کوشش کرو کہ اگر جو روزے سے ہے کہ ہم اپنے حلال کمائی سے کم ہم روزے سے نہیں ہیں، تو جو روزے سے ہے ان کو کم سے کم افطار تو کرا دیں، افطار تو کرائے آپ اپنے حلال کمائی سے۔ لیکن مسلمان ہے کہ کوشش نہیں کرتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، کم سے کم ہم روزے سے نہیں ہیں کسی شرعی عذر کے بنا پر، تو کم سے کم اللہ نے مال دیا ہے ہمیں، تو کم سے کم روزے داروں پر خرچ تو کرو۔ حتیٰ کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، ایک کھجور ہی صحیح، اگر کوئی ایک کھجور ہی لے کر کے کسی روزے دار کو افطار کرا دے رہا ہے، تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کے نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ بتائیے اب خود انسان روزہ نہیں ہے لیکن ایک روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ کا دریائے رحمت اس طریقے سے جوش مار رہا ہے۔ میرے سرکار اسے خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے نجات کا ہو سکتا ہے کہ یہی ایک کھجور ذریعہ بن جائے۔ تو جو روزے سے بھی رہے اور روزے دار روزے کا احترام بھی کرے، رمضان مہینے کا احترام بھی کرے اور روزے داروں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پر افطار کرائے، تو آپ سوچیں کہ وہ انسان کتنا نیک بخت ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے انعام و اکرام کی بارش اس پر کس انداز میں کر رہا ہوگا۔ لیکن ہم ہیں کہ اس چیز پر غور نہیں کرتے اور بڑی آسانی سے اس رمضان کے مقدس مہینے کو یوں ہی جانے دیتے ہیں، جبکہ میرے سرکار اپنی دعاؤں میں کہتے تھے کہ مالک و مولا، جس طریقے سے اس رمضان کو تمہیں میرے حق میں میرے لیے تم نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، مالک و مولا میں میرے لیے آنے والے رمضان کو بھی میرے حق میں لکھ دے، مجھے نصیب فرما۔ تو دیکھیے میرے سرکار گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، لیکن رمضان کی اتنی برکت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ اس سال کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اس سال کی تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ مالک و مولا آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان تک کے مجھے پہنچا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام اس طریقے سے اس مہینے میں ہوتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر واقعے کی صورت میں ہم اس کو اگر بیان کریں تو جو انسان کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، مجوسی ہو، اگر اس کا بیٹا سریعام بازار میں کھائے تو روزے داروں کے احترام کے لیے اگر وہ اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو تماچا مار دے اور مرتے وقت میں اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو جنت نصیب کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار سے عقیدت رکھتا ہے، رب کے لیے سجدہ کرتا ہے، اگر وہ بندہ جو ہے روزے کی نیت کرے، رب کی عبادت کی نیت سے روزے کی نیت وہ کر لے اور نیت کرنے کے بعد میں وہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ تراویح بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، تو پھر اس انسان کے رتبے اور درجے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا کی نہیں، اور روزہ جو رکھتا
ہے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ رب کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، رب کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ بندہ اسے اپنے ذہن و دماغ میں بھی نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس رمضان کی مقدس مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے پہلے توبہ تو کریں، اور توبہ اس طریقے سے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو توبہ اس طریقے سے ہو کہ التوبہ لا عودۃ مرۃ ثانیہ الیہ، توبہ ہم اس طریقے سے کریں اس مقدس مہینے میں کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں پوری زندگی رہتی حیات تک کے دوبارہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے اور اس چیز کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ یہ توبہ ہے۔ لیکن ہم تو توبہ وقتی توبہ کرتے ہیں، مالک و مولا ہم بیمار ہو گئے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مالک و مولا ہم شراب کے عادی تھے شراب نہیں پیئیں گے، لیکن جیسے ہی ٹھیک ہوئے کل ہو کر کے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ویسے ہی اگر گھر میں نقصان ہو جائے فوراً رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، مالک و مولا اپنا فضل فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ اے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے پھر ہم رب کے تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اس کے لیے رکوع نہیں کرتے۔ اس طریقے سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نصوحت کا ذکر کیا گیا ہے، کیسا توبہ کیا تھا، ایک مثالی توبہ ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مسلمان اسے پڑھتا بھی ہے جانتا بھی ہے، اس کے باوجود جب نصوحت کی بات آتی ہے اس میں ذکر جو کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو دوستان محترم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈریں اور رمضان المقدس کی اس مقدس مہینے کا دل سے احترام کریں، اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر آن ہر پل ہر گھڑی ذکر خدا ہو، اللہ کی عبادت میں ہمارا جو وقت ہے وہ صرف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کہنے کی باتیں بہت ہیں، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔